یہ تقریباً 42 لاکھ پلس جو ہے وہ رمضان کارڈ بنتے ہیں. سختی سے ہدایات جاری کر دی گئی، سختی سے، کہ جس نے رمضان میں قیمتیں بڑھائیں، جس نے نامناسب کوئی جو اسپیشلی جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں جس کے اندر آٹا ہے، چینی ہے، سبزیاں ہیں، اگر کسی نے وہ قیمتیں جو ہیں وہ چاہے وہ گراں فروشی ہو یا وہ ہورڈنگ ہو، اس کے خلاف سخت کریک ڈاؤن ہوگا. اور میں نے ہدایت آئی جی صاحب کو بھی جاری کر دیے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو بھی جاری کر دیے، فوڈ ڈپارٹمنٹ کو بھی جاری کر دیے، اور پرائس کنٹرول کو بھی یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ مہنگی چیزیں فروخت کی گئیں تو وہاں پر سخت کریک ڈاؤن ہوگا. پیرا کو میں نے یہ ہدایتیں جاری کر دی ہیں کہ پیرا رمضان المبارک میں اس کا جو پورا پرائس کنٹرول آپریشن ہے وہ پیرا کو بہت پرو ایکٹیولی کرنا ہے. پیرا کے جو اہلکار ہیں وہ پورے پنجاب میں پھیل جائیں گے اور یہ انشور کریں گے کہ کہیں جو ہے وہ باقی کام پیرا چھوڑ دے گی. رمضان المبارک میں صرف پیرا کا کام آج سے، کیونکہ پری رمضان بھی لوگوں کو عادت ہوتی ہے ایک دم جو ہے وہ پرائسز بڑھا دینے کی، تو پیرا کی ذمہ داری آج سے شروع ہوتی ہے. جو دکاندار مہنگی قیمتوں پہ چیزیں بیچے گا اس کی دکان کو 3 دن کے لیے بند کیا جائے گا. جہاں پر بھی مہنگائی ہو رہی ہے پلیز گورنمنٹ کو رپورٹ کریں، ڈی سی آفس میں رپورٹ کریں، اور جو ایپس آپ کو دی گئی ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ کی بھی وہاں پر بھی آپ رپورٹ کریں. اور ہم خود بھی بہت کڑی نظر رکھیں گے، بہت گہری نظر رکھیں گے تاکہ لوگوں کو جو پروفیٹیرنگ کی وجہ سے یا ہورڈنگ کی وجہ سے، کہیں پر مجھے ہورڈنگ کی شکایت ملی کہ کسی نے کوئی کموڈٹی ہورڈ کی ہے یا کسی نے کوئی کموڈٹی جو ہے وہ پرائس کو زیادہ کرنے کے لیے کہیں کسی نے چھپا کے رکھی، اس کے خلاف سخت ترین ایکشن ہوگا. اور یہ آئی جی صاحب بھی اس کو امپلیمنٹ کریں گے. پیرا کی بھی یہ ذمہ داری کہ بالکل سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے تاکہ رمضان المبارک میں لوگوں کو جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں ان کو، یا جو مڈل کلاس کے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے، ان کو مہنگائی سے بچایا جا سکے. تو یہ جو ہمارا پرائس کنٹرول آپریشن ہے یہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ جاری رہے گا اور پورا رمضان، اور کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ کوئی مہنگی قیمتوں پہ جو ہمارے اسینشل کموڈیٹیز ہیں ان کو لوگوں کی جیب پہ وہ بوجھ بنے. اس کے علاوہ جو ہم نے اس وقت ہمارے سہولت بازار ہیں، سہولت بازار ہم نے تمام جگہوں پہ آپریشنل کر دی ہیں. جن ڈسٹرکٹس میں سہولت بازار موجود نہیں تھے وہاں پر ہم نے ابھی جو ہے وہ رمضان بازار سیٹ اپ کر دیے. کچھ ڈسٹرکٹس ایسے تھے جس کے اندر سہولت بازار موجود نہیں تھے اور وہ ہم نے ایکٹیویٹ کر دیے ہیں، جیسے مری ہے، جیسے رحیم یار خان ہے، اور بھی کچھ شہر ایسے ہیں جن میں رمضان بازار موجود نہیں تھے. اور اٹک ہے، ناروبال ہے، کوٹ ادو ہے، بہاول نگر ہے، رحیم یار خان ہے، کلاکنڈ ہے، جہلم ہے، مری ہے، منڈی بہاؤدین ہے، ننکانہ صاحب ہے. یہاں پر ہم نے رمضان بازار آپریشنل کر دیے اور اس کے علاوہ سہولت آن دا گو بھی ہے. تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ رمضان بازاروں کا بہت اچھا جو سہولت بازار ہے ان کا رسپانس ہے. لوگ وہاں جا رہے ہیں، ان کو ڈی سی ریٹ سے بھی کم میں جو ہے وہ کم قیمتوں پہ چیزیں اویلیبل ہیں. 15% تک جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ وہاں پر ان کو اویلیبل ہے اور اس پہ لاکھوں لوگ بلکہ کروڑوں لوگ جو ہے وہ خریداری کر رہے ہیں. اسی لیے اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے، اس کو وہ جو فیسیلیٹیشن عوام کی جا رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ٹیمپرری بھی جن جگہوں پہ بازار نہیں تھے ان کو بھی سیٹ اپ کیا ہے. اس کے علاوہ ابھی جو نیولی کورڈ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ہم نے یہ جو نگہبان رمضان بازار سیٹ اپ کیے ہیں، سہولت بازار، وہ ملتان ہے، بورے والا ہے، بہاول نگر ہے. تو پورا پنجاب تمام ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ کورڈ ہیں اور وہاں پر سہولت بازار جن کو اب رمضان بازاروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، وہاں پر کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے جو موجود نہیں ہے. خواتین کے لیے، بزرگوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہے، بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے،
ٹوائلٹس موجود ہیں, صاف ستھرے وہ بازار ہیں, آپ ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ وہاں پہ جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں, اپنا راشن خرید سکتے ہیں, اپنی چیزیں خرید سکتے ہیں, اور وہاں پر کوئی اسٹیمپیڈ ہونے کا خطرہ نہیں ہے. سب کچھ بہت آرگنائزڈ ہے, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اس کو صرف ایز سہولت بازار یا خریداری کے لیے استعمال نہیں کر رہے لوگ, کیونکہ وہاں پر افضل کھوکھر صاحب اس کے انچارج ہیں, انہوں نے جتنی وہاں پر تعریف کی جائے ان کے کام کی, ان کی پرفارمنس کی, وہ کم ہے. انہوں نے he's done an absolutely stellar job. اور وہاں پر لوگوں کے جو انٹرٹینمنٹ کے لیے, بچوں کے لیے جھولے لگے ہوئے ہیں, وہ بالکل شام کو ایسا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے جیسا کوئی ریکریشنل کوئی فیسلٹی ہے لوگوں کے لیے. تو جن لوگوں کی جیب تنگ ہے, جو فائنینشلی جن کو شاید ان کے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں, تو ان کو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر وہ مناسب داموں پر ڈی سی ریٹ سے بھی کم میں اگر وہ اپنی خریداری کرنا چاہتے ہیں, اپنا راشن خریدنا چاہتے ہیں, اپنی گروسری کرنا چاہتے ہیں, تو وہ سہولت بازار سے فائدہ اٹھائیں, سہولت آن دا گو سے فائدہ اٹھائیں, رمضان بازاروں سے فائدہ اٹھائیں. آپ کی سہولت کے لیے وہاں پر ہر قسم کی فیسلٹی جو ہے وہ موجود ہے. اس کے علاوہ ہم نے اس دفعہ ایک ایفرٹ کی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب ہم سعودی عرب جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں, یا گلف کنٹریز میں آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیے ہوئے, وہ کس طرح رمضان المبارک میں دل کھول کر غرباء کے لیے, مساکین کے لیے وہ کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے ہیں, ان کی مالی امداد کا بھی انتظام کرتے ہیں. سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح لوگ دسترخوان لگاتے ہیں اور پکڑ پکڑ کے لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ لے کے آتے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کھانا کھلانے کا یا غریب اور مسکین کی مدد کا اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے. رمضان المبارک میں وہ اجر جو ہے وہ بڑھا کے کئی گنا کر دیا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے اس کی مخلوق کے ذریعے, اور اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ حکم دیا ہے, حدیث میں بار بار یہ حکم آیا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو کھانا کھلانے کا رمضان سے بہتر جو ہے, چاہے وہ افطار ہو, زیادہ تر تو افطار میں ہوتا ہے, لوگوں کی جو مدد ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. تو میں نے اس دفعہ تمام ڈسٹرکٹس کی یہ ڈیوٹیز لگائی ہیں کہ وہ پوری ایک لسٹ بنائیں فلنتھراپسٹ کی, جو مخیر حضرات ہیں جو دینا چاہتے ہیں. تو تقریباً 350 کی لسٹ ہے میرے پاس, جو پورے پنجاب میں اپنے دسترخوان رمضان میں لگائیں گے افطاری, اور جو کھانا ہے وہ اکٹھا, اور ان کو رمضان کے بعد میں خود ان مخیر حضرات کو نہ صرف اکنالج کروں گی, بلکہ ان کو سی ایم کی طرف سے, چیف منسٹر کی طرف سے, حکومت پنجاب کی طرف سے اکنالجمنٹ ملے گا, ان کو سرٹیفکیٹ ملے گا کہ انہوں نے بہت بڑی سوشل سروس انجام دی ہے, بہت بڑی انسانی خدمت انجام دی ہے. اور ان کا ہم پوری ایڈورٹیزمنٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہاں پر بھی, پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, اور وہ مشکل وقت میں وہ اپنے جو لیس پریویلیج لوگ ہیں ان کے کام آتے ہیں. تو 147 تحصیلوں میں تقریباً 300 کے قریب جو ہے وہ دسترخوان لگیں گے, جو مخیر حضرات جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں, اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ اس میں اور بھی لوگ شامل ہوں گے. میری یہ بات سن کر جتنے مخیر حضرات ہیں, جتنا بھی ان کی جیب اجازت دیتی ہے, جتنی بھی استطاعت ہے ان کی, وہ انشور کریں کہ ان کی گلی میں, ان کے محلے میں کوئی بھی انسان بھوکا نہ سوئے. کوئی بھی ایسی فیملی جو افورڈ نہیں کر سکتی, اس کو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی فاقوں سے گزرنا پڑے. تو اگر پورے پنجاب کے مخیر حضرات ہاتھ میں ہاتھ ملا لیں اور حکومت پنجاب کا ساتھ دیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کا ساتھ دیں, تو ہم پنجاب میں اس دفعہ وہ روایت قائم کر سکتے ہیں جیسے پنجاب نے پچھلے ان 2 سالوں میں جو پنجاب نے, میں سمجھتی ہوں کہ نئی روایات قائم کی ہیں دوسروں کی دوسروں کے لیے. آئی تھنک وہ بہت ایک انسپریشن ہے. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم ابھی بسنت میں کس طرح پورے پنجاب نے خوشیاں منائیں, اور نہ صرف خوشیاں منائیں بلکہ جو حکومت کی طرف سے ان کو ہدایات دی گئی تھی کہ جو سیفٹی پروٹوکولز بتائے گئے تھے کہ آپ نے اپنے راڈز لگانے ہیں, آپ نے جو بھی ان کے سیفٹی پروٹوکولز وہ انہوں نے پورے فالو کیے. میں نے کبھی لا اینڈ آرڈر کی اس طرح کی امپلیمنٹیشن پاکستان میں نہیں دیکھی. اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہماری مٹی بہت زرخیز ہے, ہمارے لوگ بہت کمپلائی کرتے ہیں اگر ان کو گورنمنٹ جو ہے ان کو اونرشپ دے. تو میری تمام پنجاب کے مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ سی ایم کی ٹیم کا حصہ بنے, پنجاب حکومت کا حصہ بنے اور پورا اپنا حصہ ڈالیں رمضان میں غریبوں کی, مساکین کی مدد کر کے, چاہے وہ آپ خاموشی سے کریں یا وہ دسترخوان لگا کے کریں, کیونکہ ہمارے دین میں حکم ہے کہ خاموشی سے بھی کار خیر میں حصہ لو اور بتا کے بھی لو. بتا کے اس لیے لو تاکہ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ انسپریشن ملے اور دوسرے لوگ بھی وہ کام کریں. تو یہ ان کو میں ضرور ایکنالج کروں گی, خود ملوں گی, ان کو میڈلز دوں گی اور ان خیر حضرات کو. تو یہ مجھے ایک پورا کوآرڈینیٹڈ آپریشن نظر آنا چاہیے اور یہ تمام کمشنر اور ڈسٹرکٹس کی ذمہ داری ہے کہ ان مخیر حضرات کو بالکل ایک ڈسپلن کے ساتھ, کوآرڈینیشن کے ساتھ وہ دسترخوان لگائے جائیں, وہ انشور کیا جائے کہ جن کے گھروں میں راشن نہیں ہے, آپ کے کوئی غریب اگر آپ کا نیبر ہے, آپ کے نیبرہڈ میں کوئی غربا ہیں تو ان کی مدد کو پہنچا جائے. پنجاب کو اس معاملے میں ایک نیا ٹرینڈ اس دفعہ جو ہے وہ سیٹ کرنا چاہیے. چاہے آپ کسی ایک کی مدد کر سکتے ہیں یا 1000 لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو نزدیک جو کوانٹٹی ہے اس سے زیادہ کوالٹی میٹر کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کچھ کر سکتا ہے, جو کار خیر میں حصہ اپنا ڈال سکتا ہے وہ ڈالے. اور اس پہ میں خود جو ہے اس کی جو اوور سائٹ ہے میں خود رکھوں گی انشاءاللہ, اور ان تمام لوگوں کو اونرشپ بھی دیں گے اور اکنالجمنٹ بھی دیں گے. اور پلیز یہ انشور کریں کہ جو کھانا غربا اور مساکین میں تقسیم کیا جائے اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے, اور جب آپ دوسروں کو کوئی چیز دیں تو وہ وہی چیز ہو جو آپ خود کھاتے ہیں, اس کوالٹی کی, اس لیول کی چیز ہونی چاہیے. اور میں نے تمام ڈی سیز کو, کمشنرز کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ جو ہمارے تمام ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں اور جو تمام تحصیلز میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں, ان کا جو اوپن ایریا ہے وہاں پہ جو مریضوں کی فیملیز آتی ہیں, یہ جو مریضوں کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی جانے کی, وہ مجبوری میں وہاں آئے ہوتے ہیں, تو وہاں بھی دسترخوان لگایا جائے تاکہ لوگوں کے جو اٹینڈنٹس ہیں, جو فیملیز وہاں پر ہیں, وہ پہلے ہی ایک مشکل میں ہوتی ہیں, تو ان کے لیے بھی رمضان المبارک میں آسانی ہے. اسی طرح آٹے کی قیمت جو ہے وہ 10 kg کی قیمت 905 روپے ہے. تو جو گورنمنٹ کی سائٹس ہیں, چاہے وہ سہولت بازار ہوں یا وہ سہولت آن دا گو ہو, اس کے علاوہ تقریباً 1550 ایسے سیل پوائنٹس بنائے گئے ہیں جہاں پر 905 روپے کا 10 kg کا بیگ 850 میں اویلیبل ہے. وہ میں ابھی بھی راستے میں جب آ رہی تھی گھر سے آفس تو میں نے دیکھا کہ ایک سہولت بازار راستے میں آیا تو وہاں گرین جو بوریاں ہیں وہ آٹے کی, اس کا پورا ٹرک جو ہے وہ آ کے کھڑا ہوا تھا. تو یہ تقریباً جو 1550 سائٹس ہیں اکراس پنجاب جہاں سے آپ کو سستا آٹا اویلیبل کیا جائے گا. اور یہ بھی میں نے ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ہر جگہ اویلیبل ہونا چاہیے اور وہاں پر بھی لمبی قطاریں نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ہم نے انشور کیا ہے کہ جو چینی ہے وہ آپ کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ ملے. وہ تقریباً 160 کے قریب اویلیبل ہے بازار میں, تو ہم آپ کو 140 میں بھی وہ دے رہے ہیں. گھی کی قیمتوں کو بھی ہم نے کم کرنے کی کوشش کی ہے, اور پورا مہینہ ہمارا یہی جو آپریشن ہے, یہی ایفرٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جاری رہیں گی. اس کے علاوہ اگر جو ہمارے 42 لاکھ فیملیز جن کو رمضان کارڈ جا رہا ہے, نگہبان کارڈ جا رہا ہے, 10,000 روپیہ مہینہ جا رہا ہے, اس کے علاوہ پورے پنجاب میں اگر کوئی شخص ایسا ہے, کوئی فیملی ایسی ہے جن کے پاس راشن کے لیے پیسے نہیں ہیں اور جن کے گھر میں بھوک ہے اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اپنے دسترخوان پہ کھانا رکھنے کے یا کھانا پکانے کے یا اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے, تو ان کے لیے مریم کو بتائیں ہیلپ لائن میں نے شروع کی ہے. اور وہ جو ہیلپ لائن ہے وہ اس پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. وہاں پر آپ کے ہم نے کال سینٹر بنایا ہے اور ایپ ہے اور پورٹل ہے جس کے اندر آپ پورا اپنا, آپ کو بہت زیادہ کوئی انفارمیشن ہمیں درکار نہیں ہے. آپ صرف اپنا شناختی کارڈ نمبر,
CNIC नंबर आप एंटर करेंगे और जो या कॉल करेंगे, अपना CNIC नंबर बताएंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर वेरिफिकेशन के बाद इंशाल्लाह ताला 10,000 रुपया आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसमें फ्रॉड भी बहुत शुरू हो जाते हैं, और अगर जो गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, जो किसी से मांग नहीं सकते, हमें उनका ज़्यादा ख्याल करना है। तो उनका हक भी जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो खा जाते हैं। इसलिए अगर किसी ने इस पोर्टल के ऊपर या इस हेल्पलाइन पे अप्लाई किया और वो एलिजिबल ना हुआ और उसने फ्रॉड किया, तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको जेन्युइनली, जिनको माली मुआवनत की ज़रूरत है, जिनको जेन्युइनली फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, और वो इस वक्त बहुत ज़रूरत में है, सफ़ेद पोश हैं, किसी से मांग नहीं सकते, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, उन तक पहुंचना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए अगर आपको राशन की मद में, फाइनेंशियल असिस्टेंस की मद में, रमज़ान के सिलसिले में आपको अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो आप 1000 पे आप कॉल करें, अपनी जो शनाख्ती कार्ड का नंबर है वो दें, अपना नाम बताएं। तो जाहिर है वेरिफिकेशन हमने करनी है, क्योंकि वेरिफिकेशन के बगैर हम ये मदद नहीं पहुंचा सकते। हमें 24 घंटे दरकार है वेरिफिकेशन के लिए। 24 घंटे के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला 10,000 रुपीज़ आपको या 10,000 रुपये आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।